پڑھنا آ جائے. لکھنا پڑھنا اچھی بات ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان لکھنا پڑھنا سیکھ جائے, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے اندر شعور آ جائے, کیونکہ علم کا ہونا اور شعور کا ہونا یہ بالکل مختلف دو چیزیں ہیں. صرف ایک انسان جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ایک لٹریٹ انسان تو ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عربی زبان میں دو اصطلاحات ہیں نا, ایک تو یا تو امی کہیں گے آپ کہ ان لیٹرڈ ہے, لکھنا پڑھنا نہیں آتا, اور ایک ورڈ ہے جاہل. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی امی ہونے کو کنڈیم نہیں کیا. اگر ایک بندہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, وہ اس کے باوجود ایک بہت اچھا انسان اور بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. آپ ذرا گاؤں کے سائڈ پہ چلے جائیں, دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو شاید لٹریٹ نہ ہوں, لیکن سبحان اللہ وہ بہت وائز لوگ ہیں, بڑے حکمت والے لوگ ہیں. انہوں نے لائف کی ایکسپیرینسز سے بہت سیکھا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں. وہ برے کام نہیں کرنا چاہتے, وہ برائیوں سے دور بھاگتے ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ ایک انسان لٹریٹ ہو, لکھنا پڑھنا جانتا ہو, لیکن سب سے کرپٹ ترین آدمی ہو. ہمارے اس وقت اگر آپ پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ لیں اور دنیا بھر کے پالیٹکس کو آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی لوگ دنیا کو لوٹ رہے ہیں اس وقت, دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور اندھا دھند لوٹ رہے ہیں, اور جو لوگوں کے میس مرڈرز کر رہے ہیں, مختلف ملکوں میں جنگیں برپا کی ہوئی ہیں, یہ سارے لٹریٹ لوگ ہیں, یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. نازی جرمنی میں ہٹلر نے 6 ملین جو کو قتل کر دیا تھا. ہٹلر کوئی نکما نالائق نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, بڑا ویل ایجوکیٹڈ تھا. ہٹلر کے ساتھ جتنے بھی جنرلز تھے وہ 4 سٹار جنرلز تھے, بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے. ہٹلر کے کیمپ میں جو ڈاکٹرز تھے وہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز اور نرسز تھے, جنہوں نے 6 ملین جو کو گیس چیمبر میں ڈال کے مار دیا, جن کو لیتھل انجیکشن سے مار دیا, جن کو فائرنگ سکواڈ کے ذریعے مار دیا. یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے, بڑے ایکیڈیمکس تھے, یہ بڑے پڑھے لکھے ذہین لوگ تھے, جنہوں نے انسانیت کا اس طرح سے بے دریغ قتل کیا. اور آج بھی یہ قتل جاری ہے, چاہے وہ برما میں ہو رہا ہو, چاہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہو, عراق میں ہو رہا ہو. جن جن جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جنگیں برپا ہوئی ہوئی ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. اسی لیے آج کا ٹاپک ہے پڑھے لکھے جاہل. وہ لوگ جو کہ علم ہونے کے باوجود امی نہیں ہیں, لٹریٹ ہیں, لیکن جاہل ہیں. کیونکہ قرآن مجید کی اصطلاحات کے اندر آپ دیکھیں تو 2 الفاظ آپ کو ملتے ہیں, یا امی ہوگا ایک شخص یا وہ جاہل ہوگا. تو امی ہونا یہ گناہ نہیں ہے, ان لیٹرڈ ہونا, کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ اس کے باوجود بھی اچھا مسلمان اور اچھا انسان بن سکتا ہے. لیکن جاہل جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بہت دور چلا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے جو ایک تھا وہ بھی بڑا پڑھا لکھا, لیکن نام اس کا پڑ گیا ابو جہل, یعنی جاہلوں کا باپ. اور سب سے پہلا اسلامی تاریخ میں جو پڑھا لکھا جاہل تھا وہ ابو جہل تھا. یہ وہ شخص تھا جو کہ عرب دنیا میں مانا جاتا تھا کہ جی بڑا عقل مند آدمی ہے, بڑا ذہین آدمی ہے, بڑا جی ویل ریڈ ہے, بڑا ویل سپوکن ہے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے جی, بہت ہی ماشاءاللہ تبارک اللہ, یہ تو سوسائٹی کا بڑا ہوز ہو اینڈ واٹس واٹ ہے, یہ تو بڑا ایک یعنی کی فگر ہے سوسائٹی کا. لیکن یہی وہ شخص تھا جو اپنے تمام علم کے باوجود اپنے رب تک نہ پہنچ سکا. تو اس کو لیبل میں نے نہیں دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو یہ لیبل دے دیا, یہ ابو جہل ہے, یہ جاہلوں کا باپ ہے. اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہے کہ جو اپنی ساری تعلیم کے باوجود اللہ تک نہیں پہنچ سکا. اس سے بڑا آخر جاہل کون ہوگا؟ اتنی اس میں کامن سینس نہیں ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد آسمانوں کو دیکھتا ہے, زمین کو دیکھتا ہے, پہاڑوں کو دیکھتا ہے, چرند پرند کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, بدترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیتا ہے. تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. یعنی کامن سینس, ایک بندہ جو بدو ہوگا, بیچارہ ڈیزرٹ میں پھرتا ہوگا, ان لیٹرڈ ہوگا, ایک بندہ کسی گاؤں میں رہتا ہوگا, ایک جماعت نہیں پڑھا, وہ بھی جب زمین و آسمان کو دیکھتا ہے تو وہ ذل سے یہ کہہ اٹھتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اور پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. لیکن یہ پڑھا لکھا انسان جو اپنے آپ کو بہت فن خواں سمجھتا ہے, وہ اپنے تمام علم کے باوجود اپنے رب تک نہ پہنچ سکا, تو اس سے بڑا جاہل پھر کوئی نہیں ہے. اور یہی آج کا المیہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے اور ویسٹ کے ایجوکیشن سسٹم میں سے بھی ایسے لوگ چرن آؤٹ ہو رہے ہیں, ایسے لوگ نکل کے باہر آ رہے ہیں جو ویسے تو ڈگریاں تو ان کے ہاتھ میں ہیں لیکن شاید علم نہیں ہے, اور علم بھی اگر شاید ہو تو اس کے باوجود وہ جاہل لوگ ہیں, کیونکہ وہ
ایتھیکل مورل ویلیو سے بہت 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 دور ہیں. کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے کیریکٹر لیس لوگ پیدا ہو رہے ہیں.